عمران خان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے، کوئی ایک یا دو خوبیاں جو آپ نے دیکھی ہوں کہ اس وجہ سے مجھے لگا کہ کمال ہے، ایک آدمی 2 سال سے بے گناہ جیل میں، یہیں سے صبر سیکھ لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ مولانا آج کل تو لوگ کچھ نام لینے سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ کھل کے بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسی کیا خوبی دیکھی عمران خان کے اندر؟ عمران خان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے، کوئی ایک یا دو خوبیاں جو آپ نے دیکھی ہوں کہ اس وجہ سے مجھے لگا کہ کمال ہے، ایک آدمی 2 سال سے بے گناہ جیل میں، یہیں سے صبر سیکھ لیں آپ۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہیں سے صبر سیکھ لیں، کیا صبر ہے، سبحان اللہ۔ مولانا آگے عید کی آمد ہے، صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے، کتنا صدقہ فطر دینا چاہیے؟ اور میں لوگوں سے آلریڈی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہے ہیں MTJ فاؤنڈیشن کے، کہ لوگ اس میں کریں، تھوڑی سی اہمیت اور اس کا طریقہ بتا دیں پلیز۔ صدقہ فطر یہ جو مالدار آدمی ہے اس پر فرض ہی ہے، اور اس کی مقدار 2 سیر گندم عام جو بتائی جاتی ہے۔ جی، میرے نبی کشمش کا دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو دیتے تھے، تو مالدار لوگوں کو چاہیے جو سب سے مہنگا صدقہ فطر ہے وہ دیں، وہ ہے کشمش، کہ جو وہ کھجور سے بھی مہنگی ہے، گندم سے بھی، جو سے بھی۔ تو اگر وہ اور وہ بنتا بھی پورا 1 سا ہے، یعنی کوئی 3.5 کلو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے حساب سے دیں غریبوں کو، اور عید کے آنے سے پہلے دیں، ٹھیک ہے، اور روزوں کے درمیان میں دیں۔ روز جب رمضان ختم ہو جائے نا، پھر صدقہ فطر کی وہ قوت نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اس کے روزے لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے۔ تو یہ ہے کہ ضرورت مند لوگوں کی عید اچھی گزر جائے۔ اب 2 سیر گندم سے تو اچھی نہیں گزر گئی، تو اس لیے کشمش کے برابر 3.5 کلو کشمش کے برابر پیسے ایک آدمی کے بنتا ہے۔ تو اگر ایک گھر کے 4 فرد بھی ہوں تو کئی ہزار روپے بن کے وہ غریب کی عید اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ میں کشمش کے حساب سے دیتا ہوں صدقہ فطر اللہ کے فضل سے۔ تو میں جو صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے کہ کشمش کے حساب سے دیں، لیکن جو گندم سے بھی دینا چاہے تو ہو تو جائے گا، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھے والی بات۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔